31 دسمبر 2016 پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک ایسا دور سٹارٹ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس کا ریزن تھا اس کا چیف جسٹس ثاقب نثار۔ ثاقب نثار ایک ایسا نام تھا جو کہ کنٹروورشل بھی تھا اور لوگ پسند بھی کرتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس بنے اس وقت ایک ہائی پروفائل کیس آلریڈی سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اور وہ کیس تھا نواز شریف صاحب کا۔ وہ کیس تھا پاناما کیس۔ نواز شریف صاحب کا نام ایک پاناما پیپرز لیک ہوئے تھے، اس میں نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی پوری فیملی کا نام آیا تھا، جس کے سلسلے میں عمران خان اپوزیشن میں تھے۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی اور بڑے شور شرابہ کیا، جس کے سلسلے میں یہ کیس سپریم کورٹ میں لگ گیا۔ سپریم کورٹ نے ایک GIT بنائی جو کہ انکوائری کرے گی اور رپورٹ دے گی سپریم کورٹ کو، جس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا۔ اس GIT نے سپریم کورٹ میں جب رپورٹ جمع کرائی تو اس رپورٹ کے نتیجے میں اگست 2017 نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، ان کے عہدے سے پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، راولپنڈی سے لاہور تک نواز شریف صاحب GT روڈ کے ذریعے گئے اور جگہ جگہ رکتے گئے اور بڑی انہوں نے تقاریریں کی اور بڑا غصے کا اظہار کیا، اور ان کا ایک جملہ جو ابھی تک بڑا یاد کیا جاتا ہے، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ اس کے بعد ثاقب نثار صاحب ایک اگریسو چیف جسٹس کے طور پر سامنے آئے۔ ان کے بہت سارے ایسے کام تھے جو لوگ کرٹیسائز بھی کرتے تھے اور اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک ہاسپٹل میں گئے اور اس ہاسپٹل کا انہوں نے پانی چیک کیا کہ جو آپ مریضوں کو یا عام جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے لیے جو پانی ہے پینے کا، کیا وہ اس کوالٹی کا ہے کہ وہ پانی پیا جا سکے۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ پاکستان میں ڈیمز نہیں بنے۔ ڈیمز کے لیے انہوں نے بڑی ایفرٹس کی، انہوں نے بڑی کنونشنز کروائے، عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کنونشن کرتے تھے۔ انہوں نے اسپیشل ڈیم فنڈ اکاؤنٹس بنوائے بینکس میں کہ اس میں آپ چندہ دیں تاکہ ڈیمز بنائے جا سکے، پاکستان میں بڑی کمی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے۔ 100 موٹو ایکشنز کی بھرمار تھی اس زمانے میں۔ وہ کام جو پبلک ریپرزینٹیٹیو کرتا تھا وہ چیف جسٹس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ جو کام پبلک ریپرزینٹیٹیو کے تھے اس میں بھی انہوں نے 100 موٹو ایکشنز لے کر رپورٹس لینا شروع کر دی، انہوں نے انسٹرکشنز دینا شروع کر دی۔ اس کے سلسلے میں قوم دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی۔ ایک جو ان کی سپورٹر تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ حکومتوں نے اپنے کام ٹھیک نہیں کیے، ایگزیکٹیوز نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا، اس وجہ سے یہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس کام کی بھرپائی کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ان کے کرٹکس تھے، جو ان کے اپوزیشن میں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو چیف جسٹس جو ہیں یہ اداروں کے درمیان امبیلنس کریٹ کریں، یہ اپنی ڈومین سے باہر جا کر کھیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اداروں کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اب ایک اور کیس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ہی ٹینیور میں آیا، وہ تھا ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کا کیس۔ ملک ریاض صاحب کو بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین انلیگل ایکوزیشن پہ ان پہ کیس بنایا گیا، جس کی ہیئرنگز ہوتی تھی، اور ملک ریاض صاحب خود اٹینڈ کرتے تھے اس زمانے میں ہیئرنگ، اور بڑی ہارڈ ٹاکس ہوتی تھی۔ اور ثاقب نثار صاحب کے جو کمنٹس تھے وہ شام کے خبر نامے کی ہیڈ لائنز ہوتی تھی روز۔ ثاقب نثار صاحب جتنا میڈیا پر آئے، جتنے ان کے ریمارکس میڈیا پر آئے، اتنے شاید ہی کبھی کسی چیف جسٹس کے آئے ہو۔ ملک ریاض صاحب سے انہوں نے بہت ہیوی ایک اماؤنٹ، آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 ٹریلین انہوں نے جرمانے کے طور پر کوشش کی کہ ملک ریاض صاحب کو اتنا جرمانہ کیا جائے اس کراچی والے کیس میں تاکہ پاکستانی خزانے کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ لیکن وہ بعد میں خیر کیس چینج ہوا، چیف جسٹس چینج ہوئے، وہ اماؤنٹ کم ہوگی، وہ ٹینیور بڑھ گیا، تو ملک ریاض صاحب کا وہ معاملہ تھوڑا حل ہو گیا۔ تو ملک ریاض صاحب اس دن کے بعد ملک ریاض صاحب پاکستان میں اس طرح بحریہ ٹاؤن کام نہیں کر سکا۔ ملک ریاض صاحب بھی دبئی چلے گئے اور اس طرح انہوں نے ایکٹیولی اتنا پاکستان میں کام کیا نہیں۔ تو کہنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ وہ چیف جسٹس تھے آفٹر افتخار چودھری جنہوں نے میڈیا اٹینشن لی، جنہوں نے ہر پاکستانی کے ڈیبیٹ میں وہ شامل تھے۔ جب شام کو ڈسکشنز ہوتی تھی پاکستان میں، ٹاک شوز میں، گھروں میں، بیٹھکوں میں، تو ثاقب نثار صاحب کا نام ضرور آتا تھا، کیونکہ وہ اتنے ایکٹیو تھے، اتنے وہ مختلف کاموں میں آپ کو
میڈیا میں، ٹی وی میں، خبروں میں نظر آتے تھے کہ ہر بندہ ڈسکس کر رہا تھا. اسی نتیجے میں قوم جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم تھی. آبویسلی پی ایم ایل این ان کی اپوزیشن میں ہی تھی کیونکہ ان کے لیڈر کو ہٹایا گیا تھا، تو وہ تو ویسے ہی کریٹیسائز کرتے ہی کرنا تھا انہوں نے، وہ تو ایک بائی ڈیفالٹ انہوں نے کریٹیسائز کرنا تھا. لیکن اور بھی بہت سارے لوگ تھے، میری کچھ وکلا سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ شاید تھوڑا سا اپنی ڈومین سے باہر نکل کے امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے، کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ اوور جوڈیشل ایکٹیویزم ہے، شاید اس کو نہیں کرنا چاہیے. دوسری طرف جو سپورٹرز تھے وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی جب اور کوئی نہیں کر رہا تو چیف جسٹس نے ہی کام کرنا ہے، وہ بھی ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو وہ obviously آپ کو سمجھ آ گئی کہ کس پارٹی کے ہوں گے. تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ ہم میرٹ پہ بات نہیں کرتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو، ہماری پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوا، ہماری پارٹی کے خلاف ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ ہے. یہ بھی ایک پاکستان کا عالمی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ثاقب نثار آفٹر افتخار چودھری وہ نام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں شاید ہمیشہ ان کو یاد رکھا جائے گا. اب اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا یا برے الفاظ میں یاد رکھا جائے گا، یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کس گروپ پہ تھے. آپ سمجھتے تھے کہ ثاقب نثار صاحب نے صحیح کام کیا، یا آپ یہ سمجھتے تھے کہ ثاقب نثار اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں اور ثاقب نثار صاحب اپنی ڈومین سے باہر جا کر کام کریں؟ یہ آپ نے بتانا ہے.